والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یہ کون محفل کرا رہے ہیں مجاہد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ محمد خان مستری اور محمد عبداللہ مستری اللہ انہوں نے جنت عطا کرے انہوں نے ایصال ثواب واسطے یہ ساڑھا سنگی محفل کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دے بزرگاں دے درجات نو بلند فرمائے اور میرے جتنے بھی بچے نے آئے بیٹھے نے اس بزم و شریک نے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو جزائے خیر عطا فرمائے میرے بچوں میرے عزیزو اپنے ماں باپ واسطے دعا دا اہتمام کرنا زندہ بھی تے فوت ہونے تو بعد بھی یہ نیک اولاد نو چاہیے اولاد دا یہ بھی تے فائدہ ہے کہ مرن تو بعد او بندے واسطے دعا دا اہتمام کریا گیا میرے بچوں میرے عزیزو سنیو تسی بڑے کمال بندے ہو جیڑے اللہ دے دین دا ذوق تے شوق اپنے دل وچ رکھ دے ہو بندہ فقیر تواڈے واسطے ہمیشہ دعا گو رہتا ہے ایک آیت میں پڑھی ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے کہ یعنی کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے. انسان نو اللہ دی طرف تعلیم اے ہدایت اے امر اے حکم وبالوالدین احسانا کہ وہ اپنے ماں باپ نال بھلائی کرے. اور اس دا معیار ہن بھی میں بیان کردا سا پیا ایک جگہ تے ختم شریف اس دا معیار بھی اللہ نے ہی قائم فرمایا ہے. کہ خالق کائنات نے معیار قائم فرمایا ہے کہ ماں باپ دے ادب دا معیار کی ہے. بھئی دیکھو نا کوئی کام بھی ہوندا ہے تے او دی کوئی معیار ہوندا ہے. اللہ نے قرآن وچ معیار قائم کیتا ہے کہ باپ تے ماں دے ادب دا کی معیار ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جدو تیرے والدین تین کوئی حکم دین تو میرے رب فرما دینے اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایک تے انہاں کی اف نہ کری. کی نہ کری؟ اف نہیں کرنی. اور کتنا حسین لفظ نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنے ماں باپ نال سخت لہجے چ بھی گل نہ کرے. قولن کریمہ دا مطلب ہے کہ مہربان رویے نال انہاں نال گل کری. بعض اوقات بندہ بھاویں جی کرے نا وہ جی وچ بھی بے ادبی ہوندی ہے بھاویں جی پیا کردا ہو. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بندہ کردا جی ہے لیکن جی وچ بھی اس گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں. ایک ابا بلاندا ہے تو آندا جی. ایک والد بلایا تو آکھا جی. اس آکھا جی ہے لیکن اس جی دے اندر بھی انہوں جھڑکیا ہے. تو اللہ فرماندے نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جی بھی کرنی ہے تو ڈاڈی جی بھی نہ کری. جی تے تو کرنی ہے مگر ڈاڈی نہ کریں. اپنے والدین اگے بولنے تے اپنی آواز وچ بھی لہجے وچ بھی. اوے تانوں سمجھ نہیں آ رہی رب تعالی ماں باپ اگے بولدیاں لہجے وچ بھی نرمی چاہندا ہے. لہجے وچ بھی شدت نہیں. صرف لفظاں دی گل نہیں لہجہ بھی اللہ فرماندے نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. مہربان تے نرم رویے نال اپنے ابے نال تے اپنی اماں نال گل کرنی. اگر تیری آواز وچ بھی شدت اور سختی ہوئی تے تیرا بے ادباں وچ نام ہوے گا ادب والیاں وچ نہیں. ایک حدیث شریف وچ آندا ہے کہ جدوں بندے دے نامہ اعمال کھلنے تو دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے رکھیاں ہوئی ہیں. ایک گناہ صرف لیا کے فرشتیاں بدیاں والے پاسے رکھنا ہے تو وہ ایک گناہ ساریاں نیکیاں تو بارہ ہو جانا. تو حدیث پاک کے چاہتا ہے اس ویلے بندے عرض کرنی ہے یا اللہ اے میں کیڑا گناہ کیتا ہے جڑا میریاں ساریاں نیکیاں کھا گیا ہے. تو اللہ فرمانا ہے فرشتیوں دسو. تو اس ویلے جدو وہ گناہ کھولیا جانا ہے وہ گناہ ہونا ہے اپنے ماں باپ دی جھڑکی. ایک جھڑکی جڑی تو دیتی ہے نا اپنی ماں تے اپنے باپ نو اے او گناہ ہے جڑا تیریاں ساریاں نیکیاں نو کھا گیا ہے. عزیزاں دی وقار کدی بھی اپنے ماں باپ دے اگے بندے نو سمجھ نہیں آتی. اللہ قرآن پاک وچ گل سمجھائی ہے کہ تین پتہ نہیں من ای شیء خلقہ فقدر. اے بندیا پتہ ہی تین رب بنایا کس شہد ہے. وہ ہر شہد بیج ہوندا ہے نا
کنک دا بیج ہے، منجی دا بیج ہے، بندے دا بیج کی ہے؟ یہ جواب دین دی ضرورت نہیں، صرف سمجھ لو ہر شے دی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو اپنی بنیاد تا ویکھ، من ای شیء خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، اللہ فرماتے ہیں غور نو کیتا، خلق من ماء دافق، اللہ فرماتے ہیں تین اللہ بنایا ہے ٹپک دے ہوئے پانی تو، یخرج من بین الصلب والترائب، جڑا تیرے باپ دی صلب وچوں نکلیا سی، مادہ منویہ، اللہ اس سے باس فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں قرآن میں، اللہ فرما دیں خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہو علی رجعہ لقادر، اللہ فرما دیں بندیا تینوں تیرے باپ دے صلب وچوں نکلے ہوئے پانی دے بیج تو اللہ بنایا ہے، پھر اس باپ دا بے ادب ہونا ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گلی، پھر اس پیو دا بے ادب ہونا ہے جن دے پانی دے بیج چو اللہ تینوں پیا وڈیاں کیتا ہے تیا تیرے اینج بازو بننا ہے، اینج بازو بننا ہے، اینج چھاتی بننا ہے، تو ویکھیا نو یہ بیج کیتا ہے، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، بندیا اپنی اصل تے غور کر تے شرم کر اس گل تو کہ تو اپنے باپ نو جھڑکنا ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے اے بھائی گل تے سارے دی سمجھ چون والی ہے جے سمجھ لو تے آپ فرمانے بے ادبا علامہ غلام رسول کیا گل کر دینے فرمانے بے ادبا مقصود نہیں حاصلی تینا درگاہ ڈوئی باج ادب دے منزل مقصد تے پا نہیں سکے کوئی، میرے دوست میرے عزیز میرے یار سجن بات نو یاد کر لے سنگیا، اگر اپنے باپ دا ادب کریں گا، اپنی والدہ دا ادب کریں گا، اپنے برا دا ادب کریں گا، اپنے استاد دا ادب کریں گا، اپنے شیخ دا ادب کریں گا، حضور دے صحابہ دا ادب کریں گا، حضور دی آل دا ادب کریں گا، اللہ ادب دا صدقہ تیرا بیڑا پار کر دے گا۔ اے پتروں میری سمجھ ہوندی پئی ہے میری جان، ویسے میں نے یہ پتہ ہے تو ان سمجھ ہوندی ہے، ہاں جی دوجیاں نام ہی آوے تو مجھے ساڑھے پتر نے انہوں نے آئی جاندی، جانے من سمجھ ہوندی ہے ہاں لو جی گل سمجھو، تو سائیں واقعہ سنیا نا کہ حضرت موسیٰ اور فرعون دا آپس ایچ مقابلہ ہویا سی، یہ واقعہ سنیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی سان تے فرعون کافر سی، وڈا کافر، انہاں دا جادو دا مقابلہ ہو سکا میں جادو کرنا ہے تو اڈے، اللہ دے پاک نبی موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے نا اپنا ڈنڈا سوٹا تو دے مقابلے چ گئے، اس جادوگر سدے سن، انہاں جادوگراں گل کیتی، جدو مقابلہ شروع ہونے لگا نا تے مقابلے وچ بھی انہاں کیا کہ یا تسی اپنا جیڑا ہے نا عصا اے ڈال لو تے اسی اپنیاں رسیاں پیچھے سٹنے ہیں، یا اسی رسیاں سٹنے ہیں تے تسی پیچھے اپنا سوٹا رکھ لیا جے، جی میں توان بہتر لگتا ہے انج کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے انہاں دے اس ادب دی وجہ تو کہ انہاں نے اختیار اللہ دے محبوب نو دیتا ہے بھئی مقابلہ تے کرنا ہی ہے پر جی میں تسی چاہو انج کر لینے ہیں،
اللہ اس ادب بھرے جملے دی وجہ تو انہاں سارے جادوگراں دا نام ایمان والیاں چ لکھیا ہے، تاں انہاں ایمان لیا۔ ادب ایڈی شے جیڑی حضرت سلیمان جا رہے سن، حتی اذا آتوا علی فات النمل، جدو وہ کیڑیاں والی چونٹیاں والی ایک جگہ تو گزرے جتھے چونٹیاں آئیاں، یا جی وہ دور آئے تو ایک لنگڑی چونٹی سی، وہ دوجیاں نالوں کمزور آئی، لنگڑی آئی، اس دوجیاں نہ کھیا ادخلوا مساکنکم، نکیڑیاں وہ اپنے گھرائیں ٹر جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشکرون، اللہ دے نبی دا لشکر گزرنا ہے تے ایویں کدے انہاں دیاں گھوڑیاں دے تھلے آ کے مدھی نہ جاؤ، کچلیاں نہ جاؤ۔ مفسرین لکھ دین اللہ نے اس کیڑی نو اس ادب دی وجہ تو کہ اللہ دا نبی آ رہا ہے انہاں دا لشکر اگو سائیڈ تے ہو جاؤ، کیڑیاں دا سردار بنا چھڑیا سی۔ سرداریاں پتر ڈیندیاں ہی انہوں نے جنہوں ادب نصیب ہوئے، جنہ ادب کیتا انہوں نے اللہ پاک سرداریاں تے کامیابیاں نال نوازے گا۔ میرے جڑے بچے بیٹھے ہو نا، یہ گل لکھ لو، جی تواڈے ماں پیو تواڈے راضی ہو کے دعاواں چا دتیاں تے تسی زندگی دے کسے امتحان وچ فیل ہو سکدے ہی نہیں۔ سکولاں دے امتحاناں دی گل نہیں، زندگی دے ہر امتحان وچ اللہ تانوں ادو پاس کر دینا جدوں تواڈے ماں پیو دیاں دعاواں تانوں لگ جانیاں۔ ایتھوں دعاواں لگن اندروں، وہ تانوں اندروں دعا دین گے، اللہ تہاڈا بیڑا پار کر چھڑے۔ تے جے ماں پیو دعا نہ دے تے بندہ سارا ٹل پیا لاوے تے اس آخر فیل۔ سکول دے امتحان چو پاس بھی ہو گیا نا، زندگی دے امتحان چو اس فیل ہو جانا ہے، قبر دے امتحان چو اس فیل ہونا ہے، حشر دے امتحان چو اس فیل ہونا ہے، سیدھا جہنم جانا، کیونکہ ان دی پیچھے ماں تے پیو دی دعا نہیں۔ اپنے ماں پیو کوڑو دعا لویا کرو جے رب دے حبیب نو راضی کرنا ہے دے۔ عزیزو ساتھیو، اللہ قرآن ہی فرما دیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ایک مثال اللہ نے قرآن پاک ہی دیتی ہے، باپ نال محبت میں تیرا باپ بڑھا ہو جائے نا یا ماں تے تینوں اللہ جوانی دے وے تے طاقت دے وے قوت دے وے تے جدوں آپ مرغی ویکھی ہے، مرغی دے بچے وہ گھراں وچ نہیں جڑی اہلی مرغی ہوندی گھر رکھن وہ جدوں بچے کٹ دیے نا تے وہ بچے چوگدے پہ ہوندے نے پورے سین وچ بڑے سونے لگدے نے تے اتو کوا یا کوئی چیل آوے تے مرغی آواز دیندی ہے، سارے بچے انہیں پراں دے۔ انہوں اللہ قرآن نے فرما دے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جدو تیرے ماں باپ بڑھے ہو جان تے جی میں مرغی اپنے بچیاں تے پر پھیلان دی انج اپنے ماں باپ ہوتے اپنے پیار دے پر دراز کر دیا کر۔ ہاں جی، جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت دے پاروں نہ دے اتے پھیلا دیا کر۔ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو مڑ اللہ کے دعا کریا کر، یا اللہ جدو میں نکات انہا میرے نال پیار کیتا ہے، اللہ سنیا ہون میں وڈا ہو گیا، میرے ماں باپ نال پیار فرماتے میں ندب دی توفیق عطا فرما۔ عزیزان دی وقار جنہوں اپنے بزرگاں دا ادب نہیں ملیا وہ بڑا جاہل ہے، وہ ہمیں بڑا پڑھیا ہے، جاہل مطلق ہے۔ سلطان العارفین سلطان باؤ نے ایسے جاہل دے بارے گل کی تھی کہ آپ فرمانے نے پڑھ علم تے ودی مغروری، پڑھیا علم تے ودی مغروری، عقل بھی گیا تلوں تے بھلا راہ ہدایت والا، بھلا راہ کچھ نفع نہیں کیتا دو جے
سرا سل ہوئے سودا ہارنا تو ہو تے بڑی بازار محبت والے کوئی راہ پر لے کے سوا ہو اللہ دے پاک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نو فرماندے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے پتر میں تھانوں تاں سکھانا پیا وی تسی ہوئے ہو مرید پیراں دے تے پیراں دا کام پتر بایو پڑھنا نہیں ریاضی دی تعلیم دینا نہیں پیراں دا کام میں ادب سکھانا لہذا پیر تو ان ادب سکھائیں دینے تو اسی ادب سکھیا کرو جو سبق پڑھایا جائے اس نو پڑھیا کرو مرید ہونے دا مطلب یہ ہوتا ہے. میرے عزیز میرے دوست اللہ دے پاک نبی اپنے بیٹے نو فرماندے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. جناب ابراہیم فرماندے نے بیٹا میں خواب تک آئے بولو میں کی خواب تک ہے انی اذبحک میں تین ذبح کر رہا میں خواب تک ہے میں تین ذبح کر رہا اے جی توجہ فرمانا اے کتنی حسین قرآن پاک اس درس ہے. حضرت ابراہیم صرف انی گل کی تھی کہ پتر میں خواب تک ہے اگو نہیں گل کی تھی اگو کی تھی فنظر ماذا تری پتر دس تیری کی رائے یعنی اولاد اتے اپنا حکم مسلط نہیں کری دا. بعد بندے ایڈے جاہل ہوندے نا ابے بن جاندے تے انہاں نے شعور کوئی نہیں ہوندا انہاں دے بھی کان مروڑنے چاہیے. وہ بچیاں نو نا ڈنڈے پھاد کے تے اٹھ دے تو سائنس کیوں نہ پڑھتا اوے جاہلا جی وہ سائنس پڑھن والا نہیں تے تو تکے نال کیوں پڑھانا ہے انج بھی کدی علم پڑھیتا ہے بچے تکے نال آندے تو سائنس ہی پڑھ وہ بھائی وہ دی اللہ پاک نے بنان لگیاں فطرت وچ سائنس پڑھنا نہیں رکھیا تے تو دکے نال ان ڈاکٹر بنانا ہے تے سائنسدان بنانا ہے. وہ دے ذہن وچ اللہ پاک نے جیڑی شے پائی ہے وہ دے مطابق اور چلن دے. تسی ویکھیا نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے فنظر ماذا تری او پتر تیری کی مرضی ہے گل اپنی بھی دسی ہے. تسی کہہ سکتے ہو بیٹا میرا دل تے بس تو پائلٹ بن جہاز نہ بن میرا دل تے بس تو پائلٹ بن لیکن جی اکو اللہ پاک ان دے وچ صلاحیت نہیں رکھی وہ کوئی اور شے بندا ہے تے انہوں بنن دے. ڈنڈے لے کے اٹھتے نہ کھلو میں تین جہاز بنا کے چھڑنا ہے ایسا نہ کریا کرو. یہ پھر جی ڈنڈے لے کے اتنے کھلو دے نا انہوں نے نہ پائلٹ رہتے تے نہ سوار ہونا وہ جہاز بن جاتے ہیں. بالکل یہ بڑا غلط کام بھائی. ایک بچے بچ میں مثال دینا تھا میں جس ویلے سکول پڑھتا تھا میں ریاضی نہیں آتی وہ بڑی میں ڈاڈی اوکھی لگتی ہے یہ میں کو کٹتا بھی رہتا تو میں جو دیا جے تائیں بھی سمجھ نہیں آئی ہے میں غلط بات سے ہی لے جانا کہ نہیں جی تسی ایم اے میتھ کرو اے میتھ جی تسی بی ایس سی کرو جی ایم ایس سی کرو تو میں جو ہونی کوئی نہیں پاہمیں میرے چمڑی لا چھڑ دے میں کو ہونی ہے تو میں ہونے بھی نہیں ہوتی. میں پیسے نہیں کہنا سکتا حساب تو ایڈی حساب کتاب تو اسی دور رہنے میں اپنی جیب وچ کدی پیسے گن کے نہ رکھے نہ میں گنتی ہوندی ہے نہ میں حساب ہوندا ہے وہیں 100 تھی ہوندی ہے لیکن گنے کدی نہیں
صحیح حساب کتاب وال تعلق نہیں، توجہ نہیں آਉਂدا نہ کمزور آ میں حساب حساب کتاب کمزور سا وہ مینوں پسند ہی نہیں حساب کتاب. تو میں کو ڈنڈا لے کے اتنے کھلو جاتے آکھے یہی پڑھنے. میں انگلش زیادہ ہوتی ہے، میں عربی زیادہ ہوتی ہے، میں اردو اچھی ہوتی ہے، باقی سارے مضامین میں فرسٹ کلاس چاہتا رہا، یہ میں نہ ہوں. تو اب ایک بچے کو ایک چیز نہیں ہوتی یا ایک بچے دا مائنڈ ہی ہو جاتا نہیں تو ان دکے نال تسی بنانا ہے ریاضی دا تے سائنس دا نہیں. اپنے بچیاں نو کچھ انہاں تے بھی لائے انہاں دی بھی لیا کرو پتر ساڈا تے آج دے لے تیری کی مرضی ہے. جے تیرا جمعہ ہویا چنگا ہویا نا تے انشاءاللہ صحیح جواب دے سی. اے اللہ دے نبی پوچھ رہے نا اپنے پتر تو، اور یہ بھی کوئی نہیں بولا دا پتر اس وڑے جوانا فلما بالاغا ما اسا یا آجے صرف ٹرن پھرن لگ گیا ہے. اس ویلے بھی پتر تو نہ پوچھے ماں دا ترا دس پتر تیری کی رائے. تو اسی تے اپنے جوان پتران تو بھی رائے پوچھنا پسند نہیں کر دے. اسی انہیں لائے اسی ان جو آگ چھڑیے یہ مڑ حرف آخر ہے. میں ہی تسی عمران خان لگ گئے ہو گارے عمران خان نہ لگو تو اٹھی مہربانی گھر ہوندہ ہے صلاح مشورے نال چلے تو سونا چل رہا ہے. جی کو نہیں سمجھ آئی گل جنہ بندیاں دی باہر چودر نہ چل دی ہوئے وہ گھر اپنے بالنا تے چلین دی کوشش کر دے. باقی دائیں تے سانوی پروٹوکول لین دیو. میں جی پروٹوکول لو پر محبت نہ لو تشدد کر کے نہ لو. پتہ نہیں کی یہ ابے بن جاندے تے شرم یا تے شعور نہیں لبدی با اپنے بچیاں نال کسے منڈ نہ رہنا چاہیے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں خواب تک کیا ہے جیڑا پیو اپنے پتران مار دا ہے بڑا کمڑا ہے. دیاں پتران ماری دا نہیں ہوندہ ٹائم دئی دا ہوندہ ہے. کدی اپنی اولاد نہ مارو. ماریاں سدھے ہوندے تے دنیا دے سارے بال سدھے ہوندے ڈنگا ہوندے ہی کوئی نہ مرتے گل نہیں بڑا سوکھی ایک ڈنڈا بنوا گھر چھٹ رکھیا سویرے اٹھیا 2 ماریاں شامی 2 ماریاں لو جی منڈا سیدھا ہویا. جڑے مار دین انہاں دے باڑے بگڑ دین. میں تجربہ کیتا ہے بچیاں نو کدی تشدد دا نشانہ نہ بنا. انہاں دیاں ذہنی صلاحیتاں متاثر ہو گیا. بڑے جاہل استاد اور جاہل وہ ہوندے نے ماں باپ جڑے اپنے بچیاں نو تشدد کر دیتے. ہلکی مار دی تے شرع وچ بھی اجازت ہے تسی ہلکا جہا اینج کر لو محبت نال پیار نال. لیکن آ جڑا سوٹ لے کے کھلو جانا ہے تے انہاں نیلو نیل کر کے آگھنا ہون سمجھ آئی ہے. بہت جاہلانہ کام ہے. کدی بھی کوئی صاحب شعور آدمی اپنے بچیاں نہیں مارتا. بچیاں نہیں مارنا چاہیے. بچے چنگے ہوندے نے وہ صاف سلیٹ والے ہوندے نے محبت نال سمجھانا چاہیے. امید ہے تو میری گل دی سمجھ آئی ہوگی. تھوڑا جہا ٹائم رہ گیا ہے تو گل سمجھ لو. میرے عزیز میرے دوست جناب حضرت ابراہیم فرماندنی انی ارا فی المنام انی البہکا فانظر ماذا ترا. بیٹا میں خواب تکیہ تینوں ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جناب اسماعیل فرماندنی یا ابت فعل ما تؤمر. بابا جی میں اللہ دی مرضی ہے تے تساں دی مرضی ہے او میں کر لو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا جی میں تھوڑی مرضی ہونی کرو. جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا. فلما اسلما وطلہ للجبین. جناب اسماعیل نو پیشانی بار لٹا کے جناب ابراہیم میں چھری پکڑ لئیے. اللہ فرمایا ونادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ فرمایا بس پیارے
ابراہیم میں تیرے تے راضی ہو گیا تے تیرے پتر تے بھی راضی ہو گیا، تیرے تے بھی راضی ہو گیا اور تیرے پتر تے بھی قد صدقت الرؤیا، تو سا خواب سچ کر بکھائی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ عزیزہ نے وقار خواب سچ ہو گئی، اللہ اللہ بھائی توجہ ہے سجنوں، خواب سچ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ میری قربانی قبول فرمائی تھی۔ اللہ فرمایا اے پیارے ابراہیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جدو پیارے ابراہیم دی قربانی قبول ہوئی، اللہ فرمایا انی جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اللہ فرمایا ابراہیم پیارے ہون تیری نسل بھی امامت رکھاں گا، تینوں میں امام بنایا، تیری نسل بھی امام بنایا، انی جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم و گرامی قدر حباب، جناب اسماعیل عرض کر دینے ابا حضور میرے ہاتھ بن لو، چھری چلان دیا میں تڑ پہ آتے تو انہوں سخت لگ گیا تے بے ادبی نہ ہو جائے۔ جناب اقبال علامہ فرمان نے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ کریم انہاں سنگیاں دا اے ختم انہاں دا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ سارے سنگی ایک مرتبہ لمحہ شریف تیر مرتبہ کل شریف پڑھو پھر دعا کر دیں۔